ہے وہ حقوق کی کمی ہے۔ ہم لوگ ایک دوسرے کو حقوق دینا نہیں چاہتے، ہم اپنے حق لینا چاہتے ہیں لیکن دوسروں کو دینا ہمیں مشکل لگتا ہے، جس میں سے سب سے زیادہ جہاں پر مشکل پائی جا رہی ہے وہ میاں بیوی کے حقوق ہیں۔ اور طلاق کا ریشو اتنا بڑھ چکا ہے ہمارے معاشرے میں، یہ ایک بہت جو ہے نا لمحہ فکریہ ہے، ایک مشکل وقت ہے اس لحاظ سے کہ کسی کے اندر بھی جو ہے وہ اپنی غلطی قبول کرنے کی صلاحیت نہیں دیکھی جا رہی، اور ہر انسان دوسروں کو بلیم کر رہا ہے۔ اور یہ سارا ماحول اور یہ ساری صورتحال دیکھ کر ہم نے سب سے پہلا جو اپنے تربیتی سیشنز رکھنے تھے ان میں سب سے پہلا حقوق زوجین اسی لیے رکھا ہے، کیونکہ یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے یہ صرف میاں بیوی کا رشتہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک دو انسانوں کا رشتہ نہیں، دو خاندانوں کا رشتہ بنتا ہے، اور اس کے بعد ان دو انسانوں کے ملنے سے آگے ایک پوری نسل بننی ہوتی ہے، اور وہ پوری نسل انہی دو اشخاص کے اوپر یہ کہہ لیجئے کہ بیس کر رہی ہوتی ہے، انہی دو لوگوں نے آگے اس پوری نسل کو لے کر چلنا ہوتا ہے۔ لیکن اگر یہ دو انسان آپس میں درست نہیں ہیں، اگر ان دو لوگوں کی آپس میں اچھی باؤنڈنگ یا اچھی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے تو آگے پوری نسل میں نے دیکھا ہے، خود میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ برباد ہوتی ہے۔ میں نے خود اس چیز کو بہت یہ کہہ لیجئے کہ نزدیک سے آبزرو کیا ہے، اور اپنے آس پاس اس طرح کے لوگ دیکھے ہیں کہ جن دو لوگوں کی آپس میں نہیں بنی، جبکہ ان کے بچے بھی ہو گئے، بچے جوان بھی ہو گئے، اور میاں بیوی کی آپس میں نہیں بنتی، آگے ان کی نسلوں میں نے یہ برائی جاتے دیکھی ہے کہ بچے ڈسٹرب ہیں، بچے ڈپریشن کا شکار ہیں۔ اس کے بعد بچوں کی آگے شادیاں ہوئی ہیں نا تو انہوں نے اپنی جو ہسبینڈ یا بیویاں ہیں انہوں نے اپنے آگے جو ہے نا زوجین کے ساتھ تعلقات ویسے ہی رکھے جیسے ان کے ماں باپ کے تھے، کیونکہ انہوں نے دیکھا یہی تھا، اور پھر اس طرح کرتے کرتے کیا ہوا، نسلیں برباد ہوں گی، بچے ڈپریس ہوئے، ٹھیک ہے، ان لوگوں کی جو اولادیں ہیں وہ کیا ہیں، وہ ڈپریشن کا شکار ہے، چھوٹی چھوٹی عمروں میں وہ ڈپریشن کا شکار ہے، جس کی وجہ سے آگے ساری نسلیں برباد، اور بچوں کی کسی قسم کی کوئی تربیت نہیں ہو سکی، بلکہ وہ ساری زندگی جو ہے وہ ایک دوسرے کو یہی سکھایا گیا، بچوں کو کے اندر یہی ڈالا گیا کہ اس سے یعنی کہ دوسرے زوج سے میں نے کیسے اپنے بچوں کو دور کرنا ہے، ٹھیک ہے، یا مجھ سے یہ زیادہ محبت کریں اور اس سے نہ کریں۔ تو یہ چیز جب بہت دیکھنے میں آئی ہے اور اس چیز کو میں نے دیکھا تو مجھے لگا کہ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس پہ اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے، اور شاید ہمارے ہاں اس پہ کوئی بات نہیں کرتا، ہمارے ہاں جو ہے وہ اس کے لیے تربیت نہیں دی جاتی۔ پہلے ایک ایکسٹریم یہ تھا کہ تربیت یہ دی جاتی تھی کہ وہاں جاؤ نا تو وہاں سے تمہارا جنازہ نکلنا چاہیے بیٹی کو، وہاں پر تربیت یہ دی جاتی تھی کہ وہاں جاؤ نا تو تمہارا جنازہ وہاں سے اٹھنا چاہیے، یہ ایک ایکسٹریم تھا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر تمہیں کچھ کہا جائے تو کسی سے ڈرنے جھجکنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، آگے سے دو سنا کے واپس چلی آنا، تمہارے لیے ہمارے گھر کے دروازے کھلے ہیں۔ اور بالکل ایسا ہی ہو رہا ہے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے کئی جگہوں پہ دیکھا ہے۔ تو یہ دونوں ایکسٹریم ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں وہ معتدل رستہ، وہ معتدل علم سیکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ہمارا دین ہمیں کیا کہہ رہا ہے، قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے، تاکہ ہمارے ہاں جو یہ رشتوں کی جو ہے نا وہ بری طرح سے رشتوں میں تذلیل ہو رہی ہے، شوہر بعض جگہوں پہ بیویوں کی تذلیل کر رہے ہیں اور اپنا حق سمجھ رہے ہیں، اور بعض جگہوں پہ بیویاں جو ہیں وہ شوہروں کی بری طرح سے تذلیل کر رہی ہیں اور ان کو سمجھ رہا ہے کہ وہ بالکل حق پہ ہیں، ٹھیک ہے، اس کو مظلوم نہیں بننا۔ تو یہ دونوں چیزیں بڑی جو ہے نا تکلیف دہ ہیں، آگے آنے والی نسلوں کو برباد کر رہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت ساری دنیا اور خاص طور پر عرب میں عورتوں کی انتہائی بدتر حالت تھی، عرب کے لوگ اپنی نومولود بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے۔ اسی طرح ہندوستان میں خاوند کے مرنے کے بعد بیوی کو بھی خاوند کے ساتھ زندہ جل مرنے پر مجبور کیا جاتا تھا، اس کو ستی کی رسم کہا جاتا ہے۔ اسلام سے پہلے کی قوموں نے اس حقیقت کو نظر انداز کر دیا تھا کہ مرد اور عورت دونوں آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، ان کا ازدواجی تعلق انسانی معاشرے کی بنیاد ہے۔